23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اس کا احوال۔ 22 مارچ 1940 کو 2:30 بجے بعد دوپہر لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس کا آغاز ہوا۔ 19 مارچ کو پولیس نے خاکساروں کے جلسے پر فائرنگ کر کے ان کے کئی کارکنان کو شہید کر دیا تھا۔ لاہور کی فضا سوگوار تھی اور مسلم لیگ کا جلسہ رکوانے کی بھرپور کوششیں کی گئی تھیں۔ آج کا دن مسلمانان بر صغیر کے لیے بہت اہم تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے رہنما پورے ہندوستان سے اس جلسے میں شرکت کے لیے لاہور پہنچے تھے۔ عوام کی بھی ایک بڑی تعداد لاہور پہنچی تھی، کیونکہ آج ان کے محبوب قائد محمد علی جناح پنجاب کی سرزمین پر ان سے مخاطب ہونے والے تھے۔ قائد اعظم نے لاہور پہنچتے ہی اخباری نمائندوں کو بیان دیا تھا کہ لیگ اس اجلاس میں ایک انقلاب آفریں اقدام کرے گی۔ ان کے اس ارشاد پر طرح طرح کی چہمگوئیاں اور قیاس آرائیاں ہونے لگیں۔ اخبارات نے بھی بڑے بڑے حاشیے لگائے، لیکن بات کی تہہ تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ جلسے کے لیے لگائے گئے پنڈال میں 60,000 افراد کی گنجائش تھی، مگر شرکت کے لیے آنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ مقررہ وقت سے پہلے ہی پنڈال بھر چکا تھا۔ مسلم نیشنل گارڈ سبز وردیوں میں ملبوس حفاظتی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ بعد میں آنے والے پنڈال سے باہر جمع ہوتے رہے، جن کے لیے لاؤڈ اسپیکرز لگائے گئے تھے۔ لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ آفتاب فرخ کہتے ہیں کہ ان کے والد بیرسٹر فرخ حسین، جنہوں نے علم دین شہید کا کیس بھی لڑا تھا، وہ اس جلسے کی پنڈال کمیٹی کے انچارج تھے، جبکہ پورے جلسے کے انتظامات میاں امیر الدین اور میاں بشیر احمد کے ذمے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ خود 11 برس کے تھے اور اس جلسے میں موجود تھے۔ پورا لاہور شہر اس جلسے میں امڈ آیا تھا اور میں بھی اس سیلاب کا حصہ تھا۔ اس سے قبل جب 21 مارچ کو قائد اعظم جلسے میں شرکت کے لیے بذریعہ ریل لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے تو بھی پورا لاہور ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 2:25 پر آئے۔ استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین نواب سر شاہ نواز ممدوٹ نے استقبال کیا۔ بینڈ نے موسیقی کے ساتھ پلیٹ فارم تک پہنچایا۔ اسٹیج پہ کرسیوں کے ساتھ ایک ٹیبل بھی رکھی ہوئی تھی، جس پہ بیٹھ کر قائد اعظم اور قائد ملت کچھ دستاویزات پہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تصاویر میں اسٹیج کے ایک طرف وہ بینر نمایاں نظر آتا ہے جس پر اقبال کا یہ شعر درج تھا: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جلسے کی کارروائی تلاوت قرآن سے شروع ہوئی، جس کے بعد نظموں اور نغموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انور قریشی نے میاں بشیر احمد کی نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح ترنم کے ساتھ پہلی دفعہ سنائی۔ آج بھی مسعود رانا مرحوم کی آواز میں یہ نغمہ گونجتا ہے تو دلوں کو گرما جاتا ہے۔ سر شاہ نواز ممدوٹ نے اردو میں خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ قائد اعظم کا خطاب انگریزی میں تھا اور فی البدیہہ تھا۔ عوام کی ایک بڑی تعداد انگریزی سمجھنے سے قاصر تھی، مگر قائد اعظم کا طویل خطاب وہ انتہائی انہماک اور دلچسپی سے سنتے رہے اور داد و تحسین بھی دیتے رہے۔ یہی منظر اپریل 1928 میں بھی دیکھا گیا تھا، جب انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے انگریزی میں ری کنسٹرکشن کا پہلا لیکچر پیش کیا اور جو لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے
انہوں نے 3 گھنٹے تک چپ چاپ بیٹھے رہنے کی یہ وجہ بتائی کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ حضرت علامہ اقبال سامنے موجود ہیں اور عقائد دین اسلام کی حمایت میں اپنے علم و فضل کے پورے زور سے تقریر فرما رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ قرارداد لاہور کس نے تیار کی؟ قرارداد کا مسودہ تیار کرنے کے حوالے سے آپ کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جا بجا اس طرح کی معلومات ملتی ہیں، جس میں کوئی اس کو سر سکندر حیات کے نام سے منسوب کرتا ہے اور کوئی سر ظفر اللہ خان سے۔ کچھ لوگ اس کا کریڈٹ لیاقت علی خان کو دیتے ہیں۔ دیگر کئی کہانیاں بھی گردش میں رہتی ہیں۔ 30 سال کے دوران ہندوستان کی جد و جہد آزادی، تحریک پاکستان اور قائد اعظم سے متعلق تاریخی دستاویزات اور کاغذات کے جو بڑے ذخائر منظر عام پر آئے، اس میں نمایاں ترین شمس الحسن کلیکشن ہے۔ شمس الحسن کلیکشن جیسی معتبر دستاویزات مرتب کرنے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل نواب سید شمس الحسن نے اپنے ایک مضمون میں قرارداد پاکستان کی تفصیل بیان کر رکھی ہے۔ سید شمس الحسن بحیثیت آفس سیکریٹری اور پھر اسسٹنٹ سیکریٹری 1914 سے 1940 تک آل انڈیا مسلم لیگ سے وابستہ رہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1958 میں مارشل اللہ کے نفاذ تک وہ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ کے ذمہ دار تھے۔ سید صاحب کی تاریخی تحریر پہلی بار 23 مارچ 1976 کو ڈیلی مارننگ نیوز کراچی میں شائع ہوئی۔ قرارداد لاہور کے حوالے سے یہ ایک مستند اور وقی شہادت ہے۔ سید شمس الحسن کا کہنا ہے، نواب لیاقت علی خان نے 10 اگست 1939 کو میسوری سے مجھے لکھا کہ میں آپ کو 3 آئینی اسکیمیں جو کہ سر سکندر حیات خان، ڈاکٹر عبداللطیف اور ڈاکٹر افضال حسین قادری نے تیار کی تھیں بھیج رہا ہوں۔ مہربانی فرما کر ہر ایک کی 50 کاپیاں طبع کروانے کا انتظام کریں۔ جب کاپیاں تیار ہو جائیں تو ہر اسکیم کی ایک ایک کاپی ورکنگ کمیٹی کے ہر ممبر کو اور ہر صوبائی لیگ کے سیکریٹری کو بھیج دی جائے۔ لہٰذا یہ ممبران کو ارسال کر دی گئیں، جس میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ تمام اسکیموں کا بغور مطالعہ کریں تاکہ اگلی میٹنگ میں انہیں زیر بحث لایا جا سکے۔ سید شمس الحسن کے اس مضمون کی تائید قائد اعظم پیپرز میں موجود اس خط سے بھی ہوتی ہے جو 7 اگست 1939 کو عثمان احمد کی جانب سے لیاقت علی خان کو لکھا گیا۔ بمبئی سے لکھے گئے اس خط میں عثمان احمد لکھتے ہیں، میرے محترم نوابزادہ صاحب، میں یہ خط آپ کو مسٹر جناح کی ہدایات کے تحت لکھ رہا ہوں۔ اس خط کے ساتھ ان مختلف اسکیموں کی کاپیاں منسلک کر رہا ہوں جو موجودہ آئین میں تبدیلی کے لیے مسٹر جناح کو بھیجی گئی ہیں، جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 کنفیڈریسی آف انڈیا، 1 پنجابی۔ نمبر 2 سر سکندر حیات کی اسکیم، جیسا کہ 31 جولائی 1939 کو ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہوئی۔ نمبر 3 ڈاکٹر لطیف کی اسکیم۔ نمبر 4 ڈاکٹر افضال قادری کی اسکیم، جسے علی گڑھ اسکیم کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 زین العابدین کے خط کی کاپی۔ نمبر 6 عبد المجید خان کے خط کی کاپی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، یہ پہلی 4 اسکیمیں ہیں جو واقعی اہمیت کی حامل ہیں اور صرف ان پر مسٹر جناح نے زور دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی کاپیاں اپنے دفتر سے تیار کریں تاکہ ان اسکیموں کو جانچنے کے لیے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی اور سب کمیٹی کے ہر ممبر کو بھیجا جائے۔
سید شمس الحسن کا مزید کہنا ہے کہ اجلاس لاہور کے موقع پر ورکنگ کمیٹی نے نکات مرتب کرنے کے بعد ملک برکت علی، نواب محمد اسماعیل خان اور نوابزادہ لیاقت علی خان کو یہ فرض سونپا کہ وہ ریزولوشن کا ڈرافٹ تیار کریں۔ ڈرافٹ تقریباً 2 گھنٹے میں تیار کر لیا گیا۔ ملک برکت علی نے حتمی ڈرافٹ تیار کیا۔ یہ ڈرافٹ اسی رات ورکنگ کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا اور منظور کر لیا گیا۔ جب 23 مارچ کو 10:30 بجے سبجیکٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس نے ریزولوشن کو اجلاس میں پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ یاد رہے کہ یہ سبجیکٹ کمیٹی 25 ارکان پر مشتمل تھی۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کی کارروائی 3 بجے سہ پہر شروع ہوئی۔ بنگال کے وزیر اعظم AK فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی اور اس کی تائید میں تقریر کی۔ چودھری خلیق الزماں نے اس قرارداد کی تائید کی اور مختصر سا خطاب کیا۔ اجلاس کے دوران اس قرارداد کو آئینی قرارداد کہا گیا اور بعد میں لیگ نے قرارداد لاہور کا نام دیا۔ چودھری رحمت علی کا تجویز کردہ نام پاکستان اس وقت کئی حلقوں میں مقبول ہو چکا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر مرحوم کی اہلیہ نے اپنی تقریر میں اس قرارداد کا ذکر قرارداد پاکستان کہہ کر کیا۔ چودھری خلیق الزماں، جن کا تعلق UP سے تھا، اور دوسرے رہنماؤں نے قرارداد کی تائید میں تقریریں کیں۔ ان میں ظفر علی خان پنجاب، سردار اورنگزیب خان سرحد اور سر عبداللہ ہارون سندھ سے شامل تھے۔ 24 مارچ کو صبح 11:15 بجے اجلاس پھر شروع ہوا۔ آج کے اجلاس میں خان بہادر، نواب محمد اسماعیل خان جن کا تعلق بہار سے تھا، قاضی محمد عیسیٰ خان بلوچستان، عبدالحامد خان مدراس، II چندری گڑھ بمبئی، سید عبدالرؤف شاہ سینٹرل پروونس اور ڈاکٹر محمد عالم جن کا تعلق پنجاب سے تھا، انہوں نے قرارداد کی تائید میں تقریریں کیں۔ اس موقع پر قائد اعظم نے مداخلت کرتے ہوئے عبدالرحمن صدیقی کو فلسطین پر قرارداد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ سید رضا علی اور عبدالحمید بدایونی نے اس قرارداد کی تائید میں تقریریں کیں اور قرارداد فوری طور پر منظور کر لی گئی، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی کو رات 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رات میں جب اجلاس شروع ہوا تو 19 مارچ کو ہونے والے سانحے پر قائد اعظم نے خاکساروں سے ہمدردی کی قرارداد پیش کی۔ اس کے بعد آئینی قرارداد کی تائید میں سید ذاکر علی، بیگم محمد علی اور مولانا عبدالحامد نے تقریریں کیں، جس کے بعد قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قرارداد کی منظوری کے بعد مسلم لیگ کے آئین میں ترمیم کی قرارداد منظور ہوئی اور عہدیدار منتخب کیے گئے۔ آخر میں قائد اعظم نے نواب بہادر یار جنگ کو تقریر کی دعوت دی، جن کے لیے مختار مسعود نے اپنی مشہور ترین تصنیف آواز دوست میں لکھا تھا کہ ان کی تقریر کبھی آتش فشاں ہوتی، کبھی آبشار۔ اجلاس کو سمیٹتے ہوئے اختتامی کلمات میں قائد اعظم نے اجلاس لاہور کو مسلم ہند کی تاریخ کا عہد آفریں باب قرار دیا، جس نے مسلمانوں کی منزل متعین کر دی۔ اس کے بعد یہ تاریخی اجلاس رات 11:30 بجے ختم ہوا۔ قائد اعظم کے سیکریٹری مطلوب الحسن سید کا بیان ہے کہ قرارداد کی منظوری کے بعد انہوں نے کہا، اقبال اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ معلوم کر کے خوش ہوتے کہ ہم نے بے عینی وہی کیا جو وہ ہم سے کروانا چاہتے تھے۔